بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا جا سکتا ہے، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے جسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ اب دراصل بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قصیدہ بردہ شریف ہے کیا، یہ کیسے کہتے کسے ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ اب آپ کا ڈاؤٹ ابھی میں کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے یہ نعت سنی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی و خیر خلقی کلہم، اسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ ہم روز پڑھتے ہیں، روز ہم اس کو دہراتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں نام نہیں پتہ۔ تو دراصل یہ قصیدہ بردہ شریف عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو، تو اسے کہتے ہیں چادر والا قصیدہ۔ اب چادر والا قصیدہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سٹوری اس طریقے کی ہے کہ مصر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 500 سال کے بعد کے ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری، جو مصر کے رہنے والے تھے۔ اب امام بوصیری جو تھے وہ قصیدے لکھتے تھے بادشاہوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اب ان کی عمر کے آخری دور میں امام بوصیری کو فالج کا مرض ہو گیا۔ اب جو فالج نہ جانتے ہو اسے انگلش میں کہتے ہیں پیرالسس، ان کو باڈی میں پیرالسس ہو گیا۔ اب جس کی وجہ سے ان کے باڈی کا کچھ حصہ کام نہیں کرتا تھا، زبان ان کی کبھی کبھی کام نہیں کرتی تھی، وہ بستر پر زن ہو گئے تھے، وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب سارے طبیبوں سے انہوں نے علاج کروا لیا، سارے لوگوں سے علاج ہونے کے بعد میں جب سب ہر چیز ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ سارے طبیبوں سے تو علاج کروا لیا، اب طبیبوں کے طبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ نعت لکھی جسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ اب انہوں نے جب نعت لکھی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی و خیری خلق کلہم، تو یہ ایک شعر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے انہوں نے 166 شعر لکھے، 166۔ یہ پورا قصیدہ انہوں نے لکھا، لکھتے گئے روتے گئے، لکھتے گئے روتے گئے، میری آقا کی تعریف بیان کرتے گئے۔ تو تھوڑا سا میں اس کا مطلب آپ کو بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رحمان، تو درود بھیج میرے آقا پر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، جو تیرے حبیب ہے اور تیری امت میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس قصیدے کے کچھ شعر کا کچھ مطلب ہے۔ تو جب یہ شعر لکھتے گئے روتے گئے، انہوں نے 166 شعر مکمل کر لیے، پورا قصیدہ مکمل ہو گیا، تو یہ رات میں سوئے۔ لیکن جب وہ رات میں سوئے، ان کی قسمت جاگی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے۔ اب جب انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں دراصل ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ اس محفل میں تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء موجود ہیں۔ اب اس محفل میں انہوں نے دیکھا کہ امام بوصیری بھی ہے، تو امام حضرت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بوصیری، جو نعت تم نے ہمارے لیے لکھی ہے ذرا میں وہ پڑھ کر تو سناؤ۔ میرے آقا کا ظاہری وصال 500 سال پہلے مدینہ میں ہوا، 500 سال کے بعد ایک شخص امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نعت لکھی، لیکن میرے آقا کو وہ پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام بوصیری وہ نعت میرے آقا کو سنانے لگے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا اعلی و خیری و اعلی حبیبی و خیری خلقی کلہم، کرتے 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 میرے پیارے آقا نے تو وہ نعت سنتے گئے اور امام بوصیری نے پورے 166 اشعار انہیں سنا، 166 اشعار انہوں نے سنا۔ میرے آقا سنتے گئے، ساری محفل وہ الفاظ سن رہی ہے اور جھوم رہی ہے۔ اب میرے آقا نے خوش ہو کر جو کملی تھی، جو چادر تھی میرے آقا کے کاندھوں پر، وہ انہوں نے حضرت امام بوصیری کو عطا کری۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے وہ چادر دے دی۔ اور جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، میرے آقا کا پیارے ہاتھ، انہوں نے ان کے چہرے پر پھیرے، ان کے جسم پر پھیرے۔ اب امام بوصیری کو بہت اچھا محسوس ہوا جب میرے آقا نے وہ ہاتھ پھیرے۔ جب یہ پورا قصیدہ مکمل ہو گیا، وہ محفل ختم ہوئی، تو امام بوصیری کی صبح کے وقت فجر میں آنکھ کھلی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چادر تھی انہیں سپنے میں عطا کری تھی، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی فجر میں تو وہ چادر امام بوصیری کے پاس تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے جب ان کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا تو اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ تھے
ان کا فالج کا مرض، پیرالسس کا مرض ٹھیک ہو گیا. بہت زیادہ خوش ہوئے. اور جب وہ جانے لگے فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد کی طرف، تو راستے میں ایک شخص ملا. فرمایا بوسیری، جو تم نے آقا کو قصیدہ پڑھ کر سنایا تھا، وہ قصیدہ جو نے مجھے سنا. تو وہ حیران، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قصیدہ سپنے میں صرف آقا کو سنایا، اور ابھی میں نے کسی شخص سے یہ بات تک نہیں کی اس قصیدے کے بارے میں، تو تمہیں کیسے پتا کہ یہ قصیدہ میں نے آقا کے لیے لکھا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا بوسیری، جب تم سپنے میں آقا کو وہ قصیدہ سنا رہے تھے، اس محفل میں میں بھی موجود تھا. سبحان اللہ، وہ شخص اللہ کے ولی تھے. تو اسی لیے اسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، یعنی چادر والا قصیدہ. تو ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، اور میرے آقا ہماری ہر ایک بات کو سنتے. تو اسی لیے میرے امام محبت نے یہ فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے، لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور ایک چیز انہوں نے اور فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.